یعنی 21 اکتوبر کو نواز شریف وطن واپس پہنچیں گے تو اس کے بعد فرد جرم عائد کی جائے گی عمران خان پہ۔ 2018 میں نواز شریف جیل میں، عمران خان اقتدار کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، اور اب عمران خان جیل میں، نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے راستے پر گامزن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، آج میں نے آپ کے ساتھ دو خبریں شیئر کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ مشکلات کا تو شکار ہیں ہی، مقدمات کی وجہ سے، سائفر کی وجہ سے، کیس کی وجہ سے ان پر فرد جرم ٹل گئی ہے۔ دوسری بات میں نے یہ کرنی ہے کہ نیب ترامیم جن کو کالعدم قرار دیا تھا سابق چیف جسٹس عطا بندیال صاحب نے، وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس فیصلے کو منسوخ کرانا ہے اور پارلیمنٹ کی قانون سازی کو تسلیم کروانا ہے تاکہ یہ جتنے جو اب نیب کے کیس کھلے ہیں دوبارہ بند ہو جائیں۔ اس کی تفصیل میں بتاؤں گا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ شاہد خاقان عباسی کا کیا بنے گا، اور انہوں نے سیاسی جماعت نہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، میں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ناظرین، عمران خان صاحب، کل ان کے ایک اور قریبی ساتھی فرح حبیب صاحب فیصل آباد والے ان کو چھوڑ گئے۔ ان کی باڈی لینگویج کیا کہہ رہی تھی، زبان سے کیا کہہ رہے تھے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن استحکام پارٹی نے ان کو پروٹوکول نہیں دیا۔ نہ وہاں جہانگیر ترین تھے، نہ علیم خان تھے، نہ فردوس عاشق اوان تھیں، نہ عامر کیانی تھے۔ عامر کیانی تو ویسے ہی ڈمپ ہو گئے ہیں، کوئی نام نشان ان کا نظر نہیں آ رہا۔ اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں، اور ان کے پرانی کلپس دیکھ لیں اور نئی گفتگو سن لیں تو بس کیا تبصرہ کیا جائے اس پہ۔ بہرحال خان صاحب پہ آج فرد جرم عائد ہونی تھی سائفر کیس میں، اور سائفر کیس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بنا ہے۔ انہوں نے جو سائفر لہرایا تھا 27 مارچ 2022 کو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد کے جلسے میں، اور کہا تھا کہ یہ سازش ہوئی ہے جی، امریکہ نے سازش کی ہے جی، فلاں ہے جی، جو بھی اس کا معاملہ ہو، بڑی باتیں آ چکی ہیں۔ تو آج فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، ٹل گیا خطرہ جی پھر خان صاحب کے لیے۔ اب جج صاحب جو ہیں ابو الاسناد صاحب انہوں نے اڈالہ جیل میں آج سماعت کی۔ اب نئی تاریخ جو مقرر ہوئی ہے کیس کی 23 اکتوبر، یعنی 21 اکتوبر کو نواز شریف وطن واپس پہنچیں گے تو اس کے بعد فرد جرم عائد کی جائے گی عمران خان پہ۔ دیکھیں کڑیاں کیسے ملائی جا رہی ہیں، کیسے واقعات ہو رہے ہیں۔ 2018 میں نواز شریف جیل میں، عمران خان اقتدار کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، اور اب عمران خان جیل میں، نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی راستے پر گامزن ہے۔ آج جو وکلا تھے خان صاحب کے اور شاہ محمود قریشی کے، انہوں نے پھر اعتراض اٹھایا کہ چلان کی کاپیاں جی ہمیں دیں جی، وہ پھر جج صاحب نے دوبارہ دے دیں، پہلے بھی حالانکہ 9 اکتوبر کو وہ دے چکے تھے۔ بہرحال جج صاحب نے 23 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ 23 اکتوبر کو اب فرد جرم عائد ہو جائے گی دونوں پر، اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعتزاز احسن خود ہی کہہ رہے ہیں لمبی سزا ہوگی۔ لمبی سزا سے مراد ہے 2 سزائیں ہیں اس قانون میں، ایک پھانسی کی سزا ہے، ایک عمر قید کی سزا ہے۔ اب یہ عدالت پہ منحصر ہے، وہ بری بھی کر سکتی ہے عدالت عمران خان کو، سزا بھی دے سکتی ہے۔ یہ 2 ہی آپشن ہوتے ہیں عدالت کے پاس۔ اور جو وعدہ معاف گواہ ہیں اعظم خان،
ان کا جب بیان آئے گی، اس کی تفصیل جب منظر عام پہ آئے گی تو بہت سی نئی کہانیاں کھلیں گی. وہ جو آڈیوز آئی تھیں وہ پیچھے رہ جائیں گی. وہ اب ان کی جو بات ہے وہ بہت ہو جائے گی. اس کا بیان جو بہت اہم ہے اعظم خان کا. دیکھتے ہیں ناظرین اس پہ اب عدالت آگے کیسے بڑھتی ہے. دوسرا معاملہ ہے کہ نیب ترامیم ختم کی تھیں پی ڈی ایم حکومت نے. تمام مقدمات ختم ہو گئے تھے. ساری پی ڈی ایم کی قیادت، شہباز شریف، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، نواز شریف، کس کس کا نام لیں، شاہد خاقان عباسی، بڑی لمبی لسٹ ہے. عطا بندیال نے بہت بڑا وار کیا اپنی ریٹائرمنٹ سے چند روز قبل. فیصلہ دیا 3 رکنی بینچ نے اور نیب ترامیم کل عدم ہو گئیں. دوبارہ مقدمات کھل گئے ہیں، نوٹسز ایشو ہو رہے ہیں، سارا سلسلہ. اب کیا ہوا ہے جی؟ جو نگران حکومت ہے جناب کاکڑ صاحب نے اپروول دی، اور آج سپریم کورٹ کے اندر وفاقی حکومت نے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا، 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو. یعنی 3 رکنی بینچ تھا جس میں عطا بندیال تھے، اعجاز الحسن تھے اور منصور علی شاہ صاحب تھے. 2 ججز نے پارلیمنٹ کی قانون سازی کو قانون اور آئین کے منافی قرار دے دیا اور کل عدم ہو گیا، اور منصور علی شاہ نے ان کے فیصلے سے اختلاف کیا. اب مخدوم علی خان صاحب ہیں، بہت سینئر وکیل ہیں، ان کے ذریعے یہ اپیل دائر کر دی گئی ہے. اور اس سے پہلے ایک اور شہری بھی اپیل دائر کر چکے ہیں جس میں پیپلز پارٹی کے رہنما فاروق اشنائک وکیل ہیں. یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس معاملے میں سیم پیج پہ ہے. وہ پہلے ہوتا تھا نا، سیم پیج کا ایک نعرہ لگتا تھا، بات ہوتی تھی، عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ صاحب سیم پیج پہ تھے. اب اس میں ہونا کیا ہے ناظرین کہ آئندہ چند روز میں چیف جسٹس صاحب ساتھی 2 ججز کے ساتھ مشاورت کریں گے. اور کن سے مشاورت ہونی؟ جسٹس اعجاز الحسن سے، جسٹس سردار طارق مسعود سے، اور ایک 5 رکنی بینچ تشکیل پائے گا. اب دیکھتے، اعجاز الحسن صاحب خود یہ فیصلہ دے چکے ہیں اس قانون کے خلاف، تو وہ کیا رائے دیں؟ وہ تو یہی کہیں گے جی اس اپیل کو مت لگاؤ. اب یہ پھر وہاں اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا، 2 چیف جسٹس صاحب اور سردار طارق صاحب فیصلہ کریں گے، تو 5 رکنی بینچ یا 7 رکنی بینچ اس پہ تشکیل دیا جائے گا. پھر بحث ہوگی، پھر جو بھی فیصلہ ہوگا. اور اگر پارلیمنٹ کی قانون سازی کو درست تسلیم کر لیا گیا تو پھر نیب کے تمام جو مقدمات ہیں پھر اسی پرانی پوزیشن پہ چلے جائیں گے. جو ختم ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہوں گے، دوبارہ ان کا سٹیٹس وہی ہو جائے گا. یہ تو اس معاملے میں نے آپ کو عرض کرنا تھا. ناظرین اب آخری معاملہ ہے بہت اہم. میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں. وہ خصوصی طیارہ انہوں نے بک کرا لیا ہے جو دبئی سے فلائی کرے گا. 150 لوگ اس میں بیٹھ سکتے ہیں. تقریباً 100 کے قریب جرنلسٹ جو ہیں وہ لندن سے اور اسلام آباد، کراچی، لاہور سے جا رہے ہیں دبئی. کچھ پہنچ گئے ہیں دبئی آلریڈی. عرفان صدیقی صاحب جو نون لیگ کے سینیٹر ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کی سپیچ رائٹر بھی ہیں، وہ بھی دبئی پہنچے ہوئے ہیں. تو ساری تیاریاں مکمل ہیں. اب میاں صاحب کسی بھی وقت سعودی عرب سے دبئی پہنچنے والے ہیں. آج رات کو کہا جا رہی ہے صبح تک پہنچ جائیں گے، جو میں نے چیک کیا. تو نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں بہت پہنچ چکی ہیں، ٹاک آف دی ٹاؤن بنی ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی یہ ڈیل کر کے آ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی والوں سے میرا اتنا ہی سادہ سا سوال ہے، کیا 2018 میں آپ نے ڈیل نہیں کی تھی؟ بلوچستان میں آصف زرداری صاحب نے کیا کھیل کھیلا تھا؟ صادق سنجانی کو کیسے چیئرمین سینٹ بنوایا تھا؟ ریکارڈ کا حصہ ہے. پھر یہ بتائیں جو مشرف دور میں این آر او ہوا تھا
بینظیر بھٹو کا امریکہ کی مدد سے، کیا وہ ڈیل نہیں تھی؟ ڈیل ہر ایک کرتا ہے، ہر دور میں کرتا ہے۔ عمران خان نے بھی ڈیل کی 18 میں، نواز شریف کو اقتدار سے نکلوایا۔ اب اگر نواز شریف کی ڈیل کہہ لیں یا ایک انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں کہ وہ آ رہے ہیں اور ایک چوتھے وزیر اعظم کے طور پہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے، ان کا استقبال بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے، اور اس میں مریم نواز کا بڑا مرکزی کردار ہے، شہباز شریف بھی بڑی تگ و دو کر رہے ہیں، اور جو میڈیا میں ایکٹیویٹی ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، اور ان کی جو ٹیم ہے ساتھ کام کر رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 21 تاریخ کو کتنے لاکھ لوگ مینار پاکستان پہ جمع ہوتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا معاملہ ہے بڑا اہم جی، کہ انہوں نے کچھ فیصلہ کیا کچھ عرصہ قبل کہ الگ جماعت بنانی ہے۔ مفتاح اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کھوکھر اور کچھ لوگ ان کو بڑا کہہ رہے تھے آگے بڑھیں آگے بڑھیں، وہ ایک نعرہ لگتا تھا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو شاہد خاقان عباسی نے پہلے قدم بڑھائے، اب قدم پیچھے کر دیے۔ کل ہمارے ایک دوست کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو ان سے میں نے پوچھا، ان کی آف دی ریکارڈ ملاقات تھی، لیکن بطور سورسز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی نے فی الحال سیاسی جماعت نہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں میری نظر میں۔ ایک، جو شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نواز شریف سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میرا اختلاف پاکستان کے اندر جو بیٹھی ہوئی نون لیگ کی قیادت ہے ان سے ہے، اور میں پارٹی نہیں چھوڑ رہا، الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہتا اور پارٹی بھی نہیں چھوڑ رہا۔ اور ان کا یہ بھی رائے ہے شاہد صاحب کی کہ اگر اس وقت میں سیاسی جماعت بناؤں گا تو ایک تاثر ابھرے گا، ایک پروپیگنڈا ہوگا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ جماعت بنوائی ہے۔ شاہد صاحب، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ کی اسٹیبلشمنٹ تو ریٹائر ہو گئی تھی نومبر میں، جس کو ایکسٹینشن دلوانے کے لیے آپ لندن جاتے رہے ہیں۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے، آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو چودھری نثار علی خان صاحب نے 2017 میں کیا تھا۔ جب نواز شریف کو نائل کیا گیا تو وہ ایک جلوس لے کے مری روڈ راولپنڈی آئے، اور وہ توقع کر رہے تھے کہ فیض آباد پہ یا راولپنڈی میں چودھری نثار ان کا استقبال کریں گے، تو چودھری نثار باہر نہیں آئے تھے، استقبال نہیں کیا تھا، اور بڑی وہیں سے خرابیاں پھر آگے بڑھی۔ آپ بھی اعلان کہہ رہے ہیں کہ میں استقبال کرنے نہیں جاؤں گا، مینار پاکستان نہیں جاؤں گا، لاہور ایئرپورٹ نہیں جاؤں گا، اور آپ کے حلقے میں جو آپ کے خاص لوگ ہیں آپ ان کو بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ لوگ لازمی جائیں۔ وہاں تو مرحوم راجہ اشفاق سرور کا بیٹا ہے اسامہ، اور راجہ فیاض ان کا جو بھائی ہیں اشفاق سرور کے، اور باقی نون لیگ کے کوٹا کے رہنما ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں مری کے کہ جی لوگوں کو متحرک کرنا ہے، اور وہ لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے ابھی تک یہ پیغام نہیں دیا، اس کی وجہ آپ خود ہی بتا سکتے ہیں شاہد صاحب۔ تو یہ ناظرین، میں نے کہا تھا کہ آج آپ کے ساتھ 3 خبریں ہیں، ان کو ذرا شیئر کر دوں، تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں نئی خبروں اور نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔